آج ماہی شعبان المعظم کی چاند رات ہے۔ 27 بار یہ لفظ پڑھو، نصیب اور تقدیر بدل جائیں گے۔ ایک ہی شام آپ کا ہر کام کر دے گی۔ خدا کا واسطہ یہ عمل پڑھ کر اپنی قسمت چمکا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ماہی شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تمام امت مسلمان کو، اہل اسلام کو شعبان المعظم کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس چاند کو ہم سب کے لیے باعث رحمت، باعث برکت کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ شعبان المعظم کا چاند بڑا ہی برکت والا چاند ہے۔ یہ مہینہ بھی بڑا برکت والا ہے، اور اس کے چاند کو دیکھ کر جو دعا کی جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ چاند کو دیکھ کر جو نبوی عمل آپ نے کرنا ہے، آج میں آپ کے ساتھ وہ وظیفہ شیئر کروں گی، وہ دعا شیئر کروں گی۔ اس عمل کو آپ نے صرف ماہ شعبان المعظم کے چاند کو دیکھ کر کرنا ہے۔ 15 شعبان یعنی شب بارات کی رات تک رب تعالیٰ آپ کے مقدر قسمت اور نصیب کو سنوار دے گا، 4 چاند لگائے گا۔ حضرت ابو طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان۔ اس دعا کو آپ نے چاند کو دیکھ کر صرف 3 مرتبہ پڑھنے۔ جب 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں تو پھر 3 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنے۔ درود پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر کرنے۔ استغفر اللہ ایک ایسی بنیاد ہے جس کو اگر ہم پکڑ لیں تو رب تعالی ہم سے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری کسی چٹان یعنی کسی ریگستان میں گم ہو گئی ہو، پھر نا امید ہو کر سو جائے اور اچانک آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے، تو جتنا وہ خوش ہوگا رب تعالیٰ بھی بندے کی استغفار سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اسی لیے شعبان المعظم کے چاند کے ساتھ ہی استغفار کا وظیفہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ استغفار کا وظیفہ آپ کے مقدر نصیب اور تقدیر کو 15 شعبان المعظم تک بدل سکتے ہیں۔ تو آپ سب نے کیا کرنا ہے، 7 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد ضرور کرنا ہے، اور درود پاک شعبان المعظم کی خاص نسبت کے ساتھ بڑا منسوب ہے۔ شعبان المعظم کے مہینے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اور درود پاک کے بارے میں روایات میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور 10 اس بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی زیادہ فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی۔ جب آپ درود پاک بھی پڑھ لیں، استغفار بھی پڑھ لیں، تو پھر آپ نے صرف 27 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر صرف 27 مرتبہ اللہ الصمد یا ارحم الراحمین، اللہ الصمد یا ارحم الراحمین، اللہ الصمد یا ارحم الراحمین، ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر 27 مرتبہ پڑھنے۔ اللہ الصمد یا ارحم الراحمین یہ 1 مرتبہ ہو گیا، اللہ الصمد یا ارحم الراحمین یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے 27 مرتبہ یہ لفظ پڑھیں، اور 27 مرتبہ ہی یا فتاح یا فتاح یا فتاح کا ورد کریں۔ آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنی مغفرت کی دعا کریں، اپنے حاجات اور ضروریات اللہ کے سامنے رکھیں، پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ یاد رکھیے گا، چاند کو دیکھ کر یہ کیا گیا وظیفہ آپ کی اور ہم سب کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے، مقدر اور نصیب کو بدل سکتا ہے، تقدیروں کو بدل سکتا ہے۔ یہ نیک اعمال گناہگاروں کی بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں، یہ نیک اعمال تنگ دستیاں ختم کر سکتے ہیں، ضروریات اور حاجات کو پورا کر سکتے ہیں، اللہ کا لاڈلا بنا سکتے ہیں، رب تعالی ہم سے راضی ہو سکتا ہے۔ شعبان المعظم کا چاند دیکھتے ہی جو لوگ یہ معجزاتی عمل فوراً کر لیں گے، رب تعالیٰ ماہ شعبان المعظم میں انہیں بہت زیادہ انعامات سے مستفید کرے گا، ان سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور اپنا لاڈلا بنا لے گا اس بندے کو،
اور بندہ جو مانگتا جائے گا رب تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اسے رحمتیں عطا کرے گا، اپنی برکتوں سے اسے برکتیں عطا کرے گا۔ اور ماہ شعبان المعظم کی پہلی رات یہ عمل کرنے والے کے نصیب اور تقدیر کو رب تعالیٰ 4 چاند ضرور لگائے گا۔ یہ بہت ہی آسان عمل ہے، بہت ہی آسان وظیفہ ہے، اللہ کو منانے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔